کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب بیت الاحزان پڑھتے ہوئے ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 16 پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں بی بی سلام اللہ علیہا کا خطبہ، یعنی کہ خطبہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ایک نظر، جس کا آغاز ہم نے لاسٹ نشست میں کیا تھا، جس میں صرف سے ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے خطبہ پڑھا اور حاضرین کا گریہ، لیکن خطبہ کیا تھا وہ اب ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں اور ڈیفرنٹ ہیڈنگز کے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھتے جائیں گے۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہے پیج 213 پر کہ حمد و ثنائے پروردگار اور توحید رسالت کی گواہی۔ آئیے اس عنوان سے بی بی سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے اپنے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا۔ لکھا ہے کہ ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے کہ اس نے نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان تمام اشیاء پر اس کا شکر ہے کہ جو اس نے الہام فرمائیں۔ وہ اپنی ان عمومی نعمتوں کی وجہ سے لائق ثنا ہے جس کی اس نے ابتدا کی، ان وسیع نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں کے کامل کرنے پر جو اس نے پے در پے عطا کی۔ ان نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے اور ان کی مدت اوقات شکر سے کہیں زیادہ ہے، جن کی ہمیشگی کا ادراک انسانی بس سے باہر ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو شکر کر کے نعمتیں زیادہ کرانے کی طرف رغبت دلائی تاکہ نعمتیں مسلسل نازل ہوں، پھر نعمتوں کو قابل قدر بنا کر مخلوق سے حمد کا مطالبہ کیا، پھر انہیں دینوی نعمتوں کی طرح آخرت کی نعمات کا شکر ادا کرنے کی طرف مائل فرمایا۔ پھر اگلے پیراگراف میں ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی اصل حقیقت اللہ نے اخلاص کو قرار دیا ہے اور اس کے معنی کو دلوں پر لپیٹ دیا، اور اس کلمے کے حاصل معنی کو دلیل و برہان کے ذریعے قوت فکریہ کے لیے واضح اور روشن کر دیا۔ ظاہری آنکھوں سے جس کا دیکھنا محال ہے، زبانیں اس کے وصف سے قاصر ہیں اور اوہام اس کی کیفیت سے عاجز ہیں۔ اس نے پہلے سے موجود کسی چیز سے اشیاء کو پیدا نہیں کیا اور کوئی مثال پیش نظر رکھے بغیر عالم کو وجود میں لایا۔ ان چیزوں کو اپنی قدرت سے خلق فرمایا، حالانکہ اسے ان چیزوں کے پیدا کرنے کی حاجت نہ تھی اور چیزوں کی تصویر کشی میں اسے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اشیاء کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ عقل والوں کو اس کی حکمت کا ثبوت ملے اور اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں۔ اس نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے یہ سب کچھ کیا تاکہ اس کی مخلوق اس کی بندگی کا اقرار کرے اور اس کی دعوت کو غلبہ حاصل ہو۔ پھر اس نے اپنی اطاعت پر ثواب مقرر کیا اور اپنی نافرمانی پر سزا قرار دی تاکہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے بچائے اور انہیں گھیر کر جنت کی طرف لے جائے۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں اس نے رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے مختار اور ممتاز بنایا، اور انہیں مبعوث کرنے سے پہلے ہی انبیاء کو ان کے نام سے واقف کر دیا اور انہیں درجہ رسالت پر فائز کرنے سے پہلے ہی اصطفیٰ کی منزل پر فائز کر دیا۔ الف صاد طوف الف حمزہ۔ ہم پیج 215 پر ہیں۔ اصطفیٰ کی منزل پر فائز کر دیا۔ اس وقت ساری مخلوق غیب کے حجابوں میں پوشیدہ تھی اور عدم کے ہولناک پردوں میں محفوظ تھی اور انتہائی عدم سے متصل تھی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ خداوند عالم کو انجام امور کی خبر تھی اور اس کا علم حوادث زمانہ کا احاطہ کیے ہوئے تھا اور مقداروں کے مواقع کو وہ پہچانتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امر ہدایت کو تمام کرنے اور اپنے حکم کو جاری کرنے کی مضبوطی اور حتمی اور طے شدہ مقدرات کو نافذ کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو آپ نے امتوں کو مذاہب کی ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دیکھا۔ ان میں سے کچھ امتیں آتش پرستی پر مائل تھیں، کچھ امتیں بت پرستی میں مبتلا تھیں، اور کچھ لوگ خدا کی ہستی کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے تھے۔ پس خداوند عالم نے میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب ان کی تاریکیوں کو روشن کر دیا، دلوں سے جہالتوں کو کھول دیا اور آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں ہدایت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمراہی سے نکالا۔ وہ اندھے تھے، آپ نے انہیں آنکھیں عطا کیں، انہیں دین قیم قاف یہ میم کی طرف رہبری کی اور انہیں صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ پھر اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کو ان کے اختیار اور رغبت اور ایثار کے ساتھ اپنی طرف بلا لیا۔ پیج 216 اپنی طرف بلا لیا۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی زحمتوں سے چھوٹ کر آرام اور راحت میں پہنچ گئے۔ انہیں ملائکہ ابرار گھیرے رہتے ہیں اور رب غفار کی رضا انہیں اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، اور وہ جبار بادشاہ کی ہمسائیگی سے بہرہ اندوز ہیں۔ خداوند عالم درود نازل کرے میرے پدر بزرگوار پر، جو اس کے پیغمبر اور اس کی وحی پر اس کے امین تھے اور اس کی مخلوقات میں اس کے برگزیدہ منتخب اور پسندیدہ تھے۔ ان پر خدا کا سلام اور اس کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ سامعین، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے، خطبہ جاری ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حفاظت قرآن کی طرف توجہ دلانا۔ پھر آپ اہل مجلس کی طرف ملتفت ہوئیں اور فرمایا، اے بندگان خدا، تم تو خدا کے امر و نہی کے بجا لانے کے لیے منصوب و مقرر ہو، اس کے دین اور وحی کے حامل ہو، اپنے نفوس کے اوپر اس کے امین ہو، دوسری امتوں کی طرف خدا کی طرف سے مبلغ ہو، اور تم اس عہد حق کے دوسری امتوں میں ضامن اور کفیل ہو جو خدا نے تم سے کیا ہے، اور تم اس بقیے کے ضامن ہو جن کو تم پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور وہ حق اور بقیہ خدا کی ناطق کتاب اور سچا قرآن ہے۔ قرآن نور ساطع اور چمکتی ہوئی روشنی ہے، اس کی بصیرت کے امور واضح اور اس کے اسرار و رموز منکشف اور آشکار ہیں، اس کے ظاہر حویدہ اور جلی ہیں، اس کا اتباع کرنے والے قابل رشک ہیں، اس کی پیروی رضوان خدا تک پہنچانے والی ہے، اور اس کو توجہ سے سننا نجات تک کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے خدا کی منور حجتیں پائی جاتی ہیں، بیان کیے ہوئے واجبات معلوم ہوتے ہیں، ان محرمات کی اطلاع ہوتی ہے جن سے خوف دلایا گیا ہے، اس سے واضح دلائل اور براہین کافیہ اور ایسے مستحب فضائل معلوم ہوتے ہیں جن کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اور ان مباح باتوں کا پتہ چلتا ہے جنہیں خدا نے بندوں کے لیے حلال کیا ہے، اور اس سے خدا کی مقرر کردہ باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، اس خطبے کو آگے کی طرف مزید پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے احکام اسلامی کا فلسفہ، سیدہ سلام اللہ علیہ کی زبانی۔ لکھا ہے کہ پس اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ بنایا، اور خدا نے نماز فرض کی تاکہ تکبر سے بچ سکو، زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی کا ذریعہ بنایا، اور روزوں کو اخلاص کی مضبوطی کا ذریعہ بنایا۔ پیج اب ہم 218 پہ پہنچ گئے۔ لکھا ہے اور حج کو دین کی مضبوطی کا وسیلہ بنایا، اور عدل و انصاف کو واجب کر کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑا، اور ہماری اطاعت کو ملت اسلام کا نظام بنایا، اور ہماری امت کو تفرقے سے بچنے کے لیے امان قرار دیا، اور جہاد کو اسلام کی عزت بنایا، اور مصیبت میں صبر کو تحصیل اجر میں مددگار بنایا، اور امر بالمعروف میں عوام الناس کی مصلحت کو قرار دیا، والدین کے ساتھ نیکی کو اس لیے واجب کیا کہ غضب خدا سے محفوظ رہا جائے، اور صلہ رحم اس لیے مقرر کیا تاکہ عمر میں اضافہ ہو اور تعداد بڑھے، اور قصاص اس لیے واجب کیا
کہ خون ریزی رک جائے اور نظر و وفا کی راہ میں وفا کی راہ اس لیے نکالی کہ بندوں کی مغفرت مقصود تھی، اور پیمانہ اور وزن پورا کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ نقصان سے بچاؤ ممکن ہو، اور شراب سے اس لیے ممانعت فرمائی کہ بندے برے اخلاق سے پاک رہیں، اور زنا کا بیجا الزام لگانا اس لیے حرام کیا کہ لعنت کے سامنے ایک حجاب اور رکاوٹ پیدا ہو، اور چوری کو اس لیے ممنوع قرار دیا کہ دوسروں کے مال میں بے اجازت تصرف کرنے سے لوگ باز رہیں، اور خدا نے شرک کو اس لیے حرام کیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار خالص رہے۔ لہٰذا خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور جب مرو تو مسلمان ہی مرو، اور اوامر میں خدا کی اطاعت کرو، اور جن امور سے منع کیا ہے ان سے باز رہو، بے شک خدا کے بندوں میں سے اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ اور سامعین، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے جس کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ جائیں گے صفحہ نمبر 219 پر۔ لکھا ہے اپنا تعارف اور خدمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہیڈنگ ہے کہ اپنا تعارف اور خدمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بی بی نے فرمایا کہ لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوں، اور میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو بات میں تم سے ابتدا میں کہہ رہی ہوں وہی آخر تک کہتی رہوں گی، اور میں غلط بات نہیں کہتی اور اپنے فعل میں حد سے تجاوز نہیں کرتی۔ یقیناً تمہارے پاس خدا کا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے جو تم میں سے ہے، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس پر شاق ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے، جو مومنین پر شفیق اور مہربان ہے۔ پس اگر تم ان کی طرف کسی کو نسبت دو اور ان کا تعارف کراؤ تو تم ان کو میرا باپ پاؤ گے، نہ کہ اپنی عورتوں کا، اور انہیں میرے ابن ام یعنی علی علیہ السلام کا بھائی پاؤ گے، نہ کہ اپنے مردوں میں سے کسی کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین شخص ہیں جن کی طرف نسبت کی جائے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا پیغام بہت اچھی اور پوری طرح پہنچا دیا ہے، اسی طرح کہ خدا کے ڈرانے میں پوری وضاحت سے کام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے مسلک کی ممتاز چیزوں پر ضرب کاری لگاتے رہے۔ ہم آگئے پیج 220 پر۔ اور آپ نے ان کا ناطقہ بند کیے رکھا اور اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ میم واو عین زوئے ہے، موعظہ حسنہ ہے سین نون ہے کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ آپ بتوں کو توڑتے رہے تھے اور اہل شرک کے سرداروں کو سرنگوں کیے رہے، یہاں تک کہ گروہ مشرکین کو شکست ہوئی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جہالت کی رات ختم ہوئی، صبح نے جلوہ دکھایا اور حق اپنی خالص شکل میں نمودار ہوا۔ دین کا ڈنکا بولنے لگا اور شیطانوں کے ناطقے بند ہو گئے۔ نفاق پرور کمینے ہلاک ہوئے، کفر اور نافرمانی کی گرہیں کھل گئیں، اور تم نے چند روشن نسب اور گرسنا گافرے سین نون ہے بریکٹ میں لکھا ہے روزے دار لوگ، یہ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا، یعنی روزے دار لوگ یعنی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان زبان پر کلمہ اخلاق جاری کیا۔ تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے اور ایسے بے مقدار تھے جیسے پینے والے کا ایک گھونٹ اور طمع کرنے والے کا ایک چلو اور اجلت کرنے والی کی ایک چنگاری، اور ایسے ذلیل تھے کہ جیسے پیروں تلے خاک۔ تم گندا پانی پیتے تھے اور بے دباغت دال بے الف غینتے بے دباغت کی ہوئی کھال چباتے تھے، ذلیل تھے اور دھتکارے ہوئے تھے، اور تم ڈر رہے تھے کہ تمہارے گرد و پیش کے لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ ایسے وقت پر خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں ان فکروں سے نجات دی، اور چھوٹی بڑی بلاؤں کے بعد ایسا ممکن ہوا، مگر عرب کے لوگوں نے ان واقعات پر خاموشی اختیار نہیں کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہادر کافروں کے ذریعے سے آزمایا گیا، اور عرب کے ڈاکوؤں اور اہل کتاب کے سرکش افراد سے ان کو پالا پڑا۔ البتہ جب کبھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے جس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 221 تک پہنچیں گے۔ ہیڈنگ ہے دفاع اسلام کے لیے علی علیہ السلام کا کردار۔ اب یہاں پر لکھا ہے بی بی فرما رہی ہیں
کہ یا جب کبھی شیطان نے سر اٹھایا اور مشرکین کی شرارت کے اژدہے نے منہ کھولا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی علیہ السلام کو ہی اس بلا کے منہ میں بھیجا. پس اس بہادر علی علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ اس وقت تک نہ پلٹتے تھے جب تک کہ اپنے پیروں تلے ان بلاؤں کے سر کچل نہ دیتے اور فتنے کی آگ کو اپنی تلوار سے نہ بجھا دیتے. وہ خدا کے بارے میں مشقت برداشت کرنے والا ہے، امر خدا میں کوشش کرنے والا ہے اور ہر بات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہے اور وہ اولیاء خدا کا سردار ہے. اس عرصے میں میرے شوہر ہدایت پر کمر بستہ بندگان خدا کے خیر خواہ، کوشش اور صحیح بلیغ کرنے والے تھے. اس دوران تمہاری حالت یہ تھی کہ تم زندگی کی خوشگوار حالت میں پڑے ہوئے تھے، اطمینان اور خوش طبعی کی حالت میں بے خوف زندگی بسر کر رہے تھے اور ہم پر مصائب نازل ہونے کی آرزو کرتے تھے اور ہمارے فتنوں اور مصیبتوں کی امید کرتے تھے. تم لوگ جنگ کے مواقع پر پسپا ہو جاتے تھے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے. سامعین، اب اگلی ہیڈنگ خطبے کی لوگوں کی بے وفائی پر تنقید. اس کو پڑھنے کے لیے ہم پیج 222 اور 23 پر رہیں گے. لکھا ہے، پس جب خداوند عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے انبیاء اور اپنے اصفیاء کے مسکن کو پسند کیا تو تم لوگوں میں نفاق ظاہر ہوا، دین کی چادر پوسیدہ ہو گئی، گمراہوں کی زبان کھل گئی، ظالم اور گمنام لوگ ابھر کر سامنے آ گئے، باطل پرستی کا اونٹ بولنے لگا اور اس نے تمہارے گھروں میں دم ہلانی شروع کر دی. پس شیطان نے اپنے گوشے سے سر نکالا، اس نے تمہیں بلانے کے لیے آواز دی تو تمہیں اپنی آواز پر لبیک کہتا ہوا پایا اور اپنے فریب کی طرف تمہیں نگران دیکھ لیا. پھر اس نے تمہیں اپنی فرما برداری کے لیے اٹھنے کا حکم دیا تو تمہیں فوراً تیار ہونے والا پایا. اس نے تمہیں بھڑکایا تو اپنی مدد میں تمہیں غضبناک اور تند پایا. پس تم نے اپنے اونٹ کے بدلے دوسرے کے اونٹ کو داغا اور اپنا گھاٹ چھوڑ کر دوسرے کے گھاٹ پر پانی پلایا، حالانکہ تم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان کا وقت قریب تھا اور ان کی جدائی کا زخم ابھی تازہ تھا اور زخم مندمل نہیں ہوا تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دفن بھی نہیں ہوئے تھے کہ تم نے شیطانی کاموں کی طرف سبقت کی، یہ گمان کر کے کہ فتنے کا خوف پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ یہ گمان غلط تھا. آگاہ رہو، منافقین فتنے میں جاگرے ہیں اور دوزخ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. مجھے تم سے سخت تعجب ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم حق سے منہ موڑ کر کہاں جا رہے ہو، جبکہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے. اس کے امور ظاہر ہیں اور اس کے احکام روشن ہیں اور اس کی نشانیاں واضح ہیں اور اس کی تنبیہات صاف اور واضح ہیں اور اس کے اوامر آشکار ہیں، اور ایسی کتاب کو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے. کیا اس سے نفرت کرتے ہو، پیٹھ پھیرتے ہو یا قرآن کے علاوہ احکام جاری کرنے پر تل گئے ہو؟ اور ظالموں کے لیے ان کے ظلم کا برابر بدلہ ہے. اور جو کوئی اسلام کے علاوہ اپنے لیے کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا. اور یہاں پر یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کا ذکر تھا. پھر لکھا ہے کہ پھر تم نے اتنی تاخیر نہ کی کہ نفرت ذرا کم ہو جاتی اور اس پر قابو پانا آسان ہو جاتا. پھر تم نے اس آگ کے شعلوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور اس کی چنگاریاں تیز کرنے لگے، اور تم شیطان گمراہ کی آواز پر لبیک کہنے اور خدا کے روشن دین کے بجھانے اور برگزیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو مٹانے پر کمر بستہ ہو گئے. تم جھاگ کے بہانے خاموشی سے دودھ پینے لگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور اولاد کے خلاف گنجان درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر چال چلنے لگے، اور ہم لوگ تمہارے افعال پر یوں صبر کرنے لگے جیسے کوئی چھری کی کاٹ پر اور نیزے کے سینے میں پیوست ہونے پر صبر کرتا ہے. اور سامعین، اب
بی بی فرما رہی ہیں مطالبہ فدق، یہ ہیڈنگ ہے مطالبہ فدق. اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 224 اور 225 پر موجود رہیں گے، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں گے. چلیے اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اب تم یہ گمان کرنے لگے ہو کہ ہمارے لیے میراث نہیں ہے. کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ پسند کرتے ہیں، اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے خدا سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ بے شک تم جانتے ہو اور تمہارے لیے یہ امر آفتاب نصف النہار کی طرح واضح ہے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں. اے مسلمانوں، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میری میراث مجھ سے چھین لی جائے؟ اے فرزند ابو قحافہ، قاف ہے الف فے ہے، کیا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں؟ تو نے یہ کیا ہی بری بات پیش کی. اور پھر لکھا ہے کہ کیا تم نے جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور اسے پسے پشت ڈال دیا ہے. پھر لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت 16 میں کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث بنا. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے ان کی دعا نقل کی. زکریہ نے عرض کی تھی کہ خدایا مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میری میراث پائے اور آل یعقوب کا ورثہ پائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں. اور یہ جو سب سے پہلے اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جہاں لکھا تھا کہ خدا مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میری میراث پائے اور آل یعقوب کا ورثہ پائے، وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 تھی کا ترجمہ تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا سورہ انفال کی آیت نمبر 75 کا، یا جو بی بی نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں. یہ سورہ انفال کی آیت 75. پھر لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مرنے والا مال چھوڑ جائے تو وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے نیکی کی یعنی میراث کی وصیت کرے، یہ متقین پر فرض ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت 180 کا ترجمہ یہاں پر بیوی نے اپنی خطبے میں بیان فرمایا. پھر لکھا ہے کہ اور تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ میراث میں میرا کوئی حق نہیں ہے اور میں اپنے باپ کی کوئی وراثت حاصل نہیں کر سکتی. تو کیا اللہ نے میراث کے متعلق تم کو کسی آیت کے ساتھ مخصوص کیا ہے جس سے میرے والد کو مستثنی کیا ہے؟ یا تمہارا خیال ہے یہ ہے کہ ملت والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے؟ تو کیا میں اور تم میرے والد ایک ہی ملت پر نہیں ہیں؟ یا پھر تم لوگ قرآن کے عموم و خصوص کو میرے والد اور میرے ابن ام سے زیادہ جانتے ہو؟ اچھا، آج تم فدق اس طرح قبضے میں لے لو جس طرح مہار اور پالان بندھا ناقہ قبضے میں کیا جاتا ہے. اس کے نتائج کا علم تمہیں قیامت میں ہوگا جب خدا فیصلہ کرنے والا ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ضامن و وکیل ہوں گے. میری اور تمہاری وعدہ گاہ قیامت ہے. قیامت میں باطل پرست گھاٹے میں رہیں گے. اس وقت کی ندامت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی. ہر امر اور یہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ہر امر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 67 کو بی بی نے اپنے خطبے میں شامل کیا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی شامل کیا سورہ ہود کی آیت نمبر 39 کہ اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہو کر اسے رسوا کرے گا اور اس کے لیے دائمی عذاب مقرر ہوگا. اور اب ہم پیج 226 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ انصار کے غیر جانبدارانہ رویے پر تنقید. آئیے اب آگے چلتے ہیں. اس ہیڈنگ کے حوالے سے بی بی نے کیا فرمایا کہ پھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے مسجد میں موجود انصار کی طرف نگاہ دوڑائی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ اے گروہ نقیبان اور اے ملت کے دست و بازو اور اے اسلام کی حفاظت کرنے والوں، میرے حق میں یہ سستی کیسی اور میری فریاد سے یہ چشم پوشی کس لیے ہے؟ کیا میرے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرماتے تھے کہ کسی شخص کی حفاظت اس کی اولاد کی حفاظت کر کے ہوتی ہے؟ کتنی جلدی تم نے دین میں بدعت پیدا کر دی ہے اور قبل از وقت تم نے اس کا ارتکاب کیا ہے، جبکہ تمہیں اس بات کی طاقت حاصل ہے کہ جس کی میں کوشش کر رہی ہوں. کیا تم کہتے ہو
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا. یہ ورڈ جو ہے سامعین انورٹڈ کاما میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا. ہاں یہ بات صحیح ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس کا رخنہ وسیع ہے، جس کا شگاف بہت زیادہ ہے، اور اس کا اتصال انفصال الف نون فے صاد الف لام سے بدل چکا ہے. زمین ان کی غیبت سے تاریک ہو گئی ہے، اور ان کی مصیبت کی وجہ سے ستاروں کو گہن لگ گیا ہے، اور امیدیں منقطع ہو گئی ہیں، اور پہاڑوں کے دل بھی آب ہو رہے ہیں. حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضائع کر دی گئی، اور ان کی وفات سے حریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت لوگوں کے دلوں سے اٹھ گئی. خدا کی قسم یہ بہت بڑی بلا اور عظیم مصیبت ہے. اس کی مثال کوئی بلا نہیں ہے، اور نہ اس سے زیادہ ہلاک کرنے والی کوئی تیز مصیبت ہے. اور اس بلا کی خبر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب میں خود تمہارے گھروں میں نہایت خوش الہانی اور بلند آواز کے ساتھ پہنچا دی گئی تھی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خدا کے پیغمبروں اور رسولوں پر جو مصیبتیں نازل ہوئیں وہ امر واقعی اور قضائے حتمی تھیں. آئیے آگے چلتے ہیں. اب پھر یہاں پر لکھا ہے کہ چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط خدا کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اور بس اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم لوگ پچھلے پیروں پر پلٹ جاؤ گے. جو شخص بھی پچھلے پیروں پر پلٹے گا وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور خدا ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کا ترجمہ بی بی نے پڑھا یہاں پر. اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، پیج 227 پر ہی ہے، یہاں پر ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے کہ تکمیل خطبہ. لکھا ہے مؤلف اعلی اللہ مقامہ نے یہاں تک ہی خطبہ لکھا، لیکن احتجاج تبریسی میں خطبہ اس مقام پر ختم نہیں ہوتا، اسی لیے ہم الاحتجاج سے خطبے کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو سامعین یہاں پر مزید جو آگے ہے آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 229 پہ آ گئے ہیں. لکھا ہے کہ اے بنی قیلہ، قاف یہ لام ہے، قیلہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ قیلہ انصار مدینہ کی وادی کا نام ہے. پھر لکھا ہے وادی نہیں، دادی کا نام ہے، واو اور دال ایک سا لگتا ہے جی. یہاں پہ لکھا ہے اے بنی قبیلہ، تو کیا میرے باپ کی میراث یوں ہی ہضم کر لی جائے گی، حالانکہ تم میری آنکھوں کے سامنے موجود ہو اور میری آواز بھی سن رہے ہو، اور میں اور تم ایک ہی محفل اور مجمع میں موجود ہیں. میری دعوت تم تک پہنچ رہی ہے اور میرے حالات کی خبر بھی تم تک آ رہی ہے، جبکہ تم بہت جتھے والے، تیاری والے اور ہتھیار اور قوت رکھنے والے ہو، اور تمہارے پاس ہتھیار اور سپریں موجود ہیں. تم تک میری پکار پہنچ رہی ہے مگر تم لبیک نہیں کہتے. تمہارے پاس میری مظلومیت کی فریاد آ رہی ہے اور تم فریاد رسی نہیں کرتے، حالانکہ تم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اور تم خیر و صلاح کے لیے مشہور و معروف ہو. تم تو چنے ہوئے منتخب افراد ہو، اور تمہیں تو ہماری نصرت کے لیے چنا گیا تھا. تم نے عرب سے جنگ کی اور تھکان اور مشقت برداشت کی. تم نے دوسری امتوں سے جنگ کی اور بہادروں کا مقابلہ کیا، اور اس سے قبل جب تک ہم نہ رکتے تھے اس وقت تک تم بھی نہ رکتے تھے، اور ہم حکم کرتے تھے اور تم تعمیل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہمارے ذریعے سے اسلام کی چکی نے گردش شروع کی، زمانے کا نفع بڑھنا شروع ہوا، شرک کی آواز دب گئی، جھوٹ کا زور تھم گیا، کفر کی آگ بجھ گئی، فتنہ و فساد کی آواز بلند ہو گئی، اور دین کا انتظام درست ہو گیا. تو اب حق کے واضح ہونے کے بعد تم سرگرداں کیسے ہو گئے، اور اعلان حق کے بعد تم اسے کیوں چھپا رہے ہو، اور آگے بڑھنے کے بعد تم پسپا کیوں ہو رہے ہو، اور ایمان کے بعد شرک کیوں کر رہے ہو. آئیے آگے مزید جانتے ہیں. پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ تم ان لوگوں سے جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکالنے پر آمادہ ہوئے، اور عہد شکنی کی ابتدا بھی ان کی طرف سے ہو چکی ہے. تو کیا
تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ خدا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم صاحبان ایمان ہو. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے کہ خبردار میں دیکھ رہی ہوں کہ تم مسلسل پستی کی طرف جھکے جا رہے ہو اور جو دین کے حل و عقد ہے لام حل و عقد عین قاف دال کا صحیح حقدار تھا تم نے اس کو دور کر دیا ہے. تم آرام طلبی پر مائل ہو چکے ہو اور تم زندگی کی تنگی سے نکل کر فراخی میں آ چکے ہو. ہم آ گئے ہیں پیج 230 پر. پھر لکھا ہے کہ جو کچھ تم نے یاد کیا تھا اسے تم نے اگل دیا ہے اور جس پانی کو شیریں سمجھ کر پیا تھا اسے تم نے پھینک دیا ہے. پس اگر تم اور روئے زمین کے تمام رہنے والے کفر اختیار کر لیں تو بھی یقیناً خدا پرواہ اور قابل حمد ہے. یہ الفاظ ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 کے. اس کے بعد آگے بی بی فرما رہی ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اس ترک نصرت کو دیکھ کر کہا ہے جو تمہارے مزاج میں داخل ہو چکی ہے اور اس غداری کو دیکھ کر کہا ہے کہ جس کو تمہارے دلوں نے اپنے اندر چھپا رکھا ہے. یعنی میں جانتی ہوں کہ تم میری مدد نہیں کرو گے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ میں نے کہا وہ غم کا اظہار ہے، کھولتے ہوئے دل کی آہ ہے، یہ دل کا پھپولا ہے، یہ سینے کا ایک درد ہے اور یہ اتمام حجت ہے. اب یہ ناقہ یعنی کہ حکومت تمہارے سامنے ہے، اس پر پالان باندھو، مگر یہ یاد رہے کہ اس کی پشت زخمی ہے اور اس کے پاؤں پھٹے ہوئے ہیں. اس کا عیب باقی رہنے والا ہے جس پر خدا کے غضب اور دائمی رسوائی کا نشان ہے، جو خدا کی آگ سے متصل ہے، جو بھڑک رہی ہے، جو دلوں پر وارد ہوگی. اور اس کے بعد پھر یہاں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو خدا کی نظر سے کے سامنے ہے اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کی بازگشت کتنی بری ہے. میں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں جو تمہیں سامنے والے عذاب سے ڈرایا کرتا تھا. اور بس تم اپنا کام کرو اور ہم بھی اپنا عمل کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ اضافہ از مترجم اردو، اور حاشیے میں ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ خطبے کی تشریح کے لیے آیت اللہ محمد کاظم قزوینی کی کتاب فاطمہ زہرا از ولادت تا شہادت کا مطالعہ کریں، از مترجم اردو. یہاں پر یہ مکمل ہوا اور ہم آپ سے یہیں پہ اجازت چاہیں گے کیونکہ پیج 221 پر جو ہے وہ اس موضوع پر شیخ ازہری کے اشعار آ گئے ہیں اور اس کے بعد سربراہ حکومت کا جواب ہے. یہ سب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے. پیج 230 پہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ، فی امان.